السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہوے کہ اس تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے جنات انسانانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا وے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء
امام المرسلین، امام المجاہدین، آمینہ دے در یتیم شیما دے ویر، صدیق دے غار یار، حسن و حسین دے ننا جان، میرے اور تاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین، اللہ پاک اونا دیاں قبراں تے لکھاں کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات غرامی قدر، جس طرح کہ آیت الکرسی دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جا رہی ہے، اور گزشتہ جمعے دے اندر آیت الکرسی دا تانوں تعارف کروایا سی، اور جیڑا جملہ میں تاڑے سامنے پڑھیا وے اللہ لا الہ الا ہو، اس دے 5 حرف نے، اللہ لا الہ الا ہو 5 لفظ نے، اور 5 لفظاں دا 5 لفظ الگ الگ بھی کر لے جان تے اے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک واسطے استعمال کیتے گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس دا ترجمہ کی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ تے کولو دعا ہے اللہ پاک اس جملے دا اے جڑی آیت دا میں چھوٹا جا ٹکڑا اور ابتدائی جملہ تاڑے سامنے پڑھیا ہوئے، اس دی سمجھ عطا فرمائے اور عقیدہ توحید عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک نے ابتدا دے اندر آیت الکرسی دے اندر جڑا جملہ استعمال کیتا گیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہووے جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ آئیے لوگو، اللہ کون ہے؟ او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، فضاواں دے اندر کوئی عبادت دے لائق نہیں، زمین دیاں پستیاں دے اندر کوئی معبود نہیں، کوئی ناری معبود نہیں، اور کوئی نوری معبود نہیں، کوئی آبی معبود نہیں، کوئی خاکی معبود نہیں، کوئی جن معبود نہیں، کوئی انسان معبود نہیں، کوئی حجر معبود نہیں، کوئی شجر معبود نہیں، اور کوئی قبر معبود نہیں، کوئی بشر معبود نہیں، کوئی اعلیٰ معبود نہیں، کوئی ادنا معبود نہیں، کوئی فاضل معبود نہیں، کوئی مفضول معبود نہیں، کوئی عالم معبود نہیں، کوئی جاہل معبود نہیں، کوئی گورا معبود نہیں، کوئی کالا معبود نہیں، کوئی سرخ معبود نہیں، کوئی سفید معبود نہیں، کوئی پیر معبود نہیں، کوئی فقیر معبود نہیں، کوئی مولوی معبود نہیں، کوئی قاری معبود نہیں، کوئی ولی معبود نہیں، کوئی نبی معبود نہیں، کوئی زندہ معبود نہیں، کوئی مردہ معبود نہیں، کوئی بت معبود نہیں، کوئی رت معبود نہیں، روشنی بکھیرنے والا جیڑا سورج اے بھی معبود نہیں، لوگو جڑے ستارے نے اے بھی معبود نہیں، چل سورج معبود نہیں، الغرض کائنات دے اندر کوئی بھی معبود نہیں۔ معبود کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہوئے جد تو علاوہ کوئی معبود نہیں، جد تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔
جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت الہ دی کیتی جائے گی، اطاعت مصطفیٰ دی کیتی جائے گی۔ پوجیا خدا نو جائے گا، پوچھیا مصطفیٰ کو جائے گا۔ آئیے لوگو، اس دی عبادت دے اندر کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ دی اطاعت دے اندر کوئی شریک نہیں۔ او خدائی چے بے مثال ہے، مصطفیٰ چے بے مثال ہے، او معبود بے مثال ہے، او معبود بے مثال ہے، او معبود کل اے محبوب کل۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ لا الہ الا اللہ اوے جدے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، جدے تو علاوہ جناب کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اور آیت الکرسی ہر بندے نو دعوت دے رہی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ اوے، اللہ اوے۔ اس جملے نو یاد کر لینا وے، اور اس جملے دا جڑا ترجمہ وے وہ بھی یاد کر لینا۔ جمعے دے دوران کی ترجمہ وے، اللہ لا الہ الا اللہ اوے جدے تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لوگو آیت الکرسی ہر انسان نو دعوت دے رہی ہے، اگر منگنا ہے تے اللہ دے کولو منگنا ہے، سر جھکانا ہے تے اللہ پاک دے کولو، اللہ پاک دے اگے سر جھکانا ہے۔ رزق دینے والا اللہ، علامہ دینے والا اللہ، شفاء دینے والا اللہ۔ آئیے لوگو، آیت الکرسی دعوت دے رہی ہے، عبادت کرنی ہے، صرف ایک الہ دی عبادت کرنی ہے کہ ہے ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم برو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم۔ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں کوئی اس کے آگے بڑھائی۔ اور آیت الکرسی یہ دعوت دے رہی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ اوے۔ میں نہیں کہہ رہا، آیت الکرسی کہہ رہی ہے، آیت الکرسی دا پہلا جملہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اوے جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اور قرآن پاک دے اندر کئی مقامات اللہ پاک نے یہ جڑا جملہ استعمال فرمایا وے، اور چند قرآن پاک دے مقام میں تاڑے سامنے بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ کہ اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نجران دے عیسائی مدنی دور دے اندر کملی والے دے کول آمدے نے، اور آکے آقا علیہ السلام دے نال مذاکرات مباحثہ ہوندہ وے، اسلامی عقائد تے بحث ہوندی ہے، اور جڑے عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو الہ ثابت کرم دی کوشش کر دینے، الہ ثابت کرم دی ناکام کوشش کر دینے۔ اور مدنی دور دے اندر اللہ پاک نے میرے تے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب عطر دے اللہ پاک نے سورت آل عمران دی ابتدائی آیات نازل فرما دیاں۔ اللہ پاک فرمان دینے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ
قرآن فرماندے نے اللہ ہووے جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور ہمیشہ زندہ رہن والا وے ہمیشہ قائم رہن والا وے معبود ہوندا وے مشکل کشا ہوندا وے حاجت روا ہوندا وے جڑا ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ تو ازل تو لے کے اب تک اور کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں آیت الکرسی اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن ترجمے دا پتہ کوئی نہیں مفہوم دا پتہ کوئی نہیں اور آیت الکرسی دعوت کی دے رہی ہے اللہ لا الہ الا اللہ ہووے او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اللہ ہووے او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے میں سواری دے سوار سام کہ جاوے دی سوٹی تو علاوہ لکڑی تو علاوہ ساڈے درمیان کوئی چیز حائل نہیں سی آقا علیہ السلام دے پیچھے میں سواری تے سواریاں آقا علیہ السلام آواز دے کے پوچھتے رہے اے معاذ تو جاننا میں اللہ دا اپنے بندیاں تے کی حق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ و رسول اللہ تیو دا رسول زیادہ جاندہ وے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دا اپنے بندیاں تے حق اے وے کہ اللہ پاک دی عبادت کیتی جائے اے اللہ پاک دا ساڈے تے حق او کوئی بندہ اپنے پراں دا حق کھائے اسی کہنے ہاں اے بندہ بڑا ظالم ہے کوئی اپنی بہن دا حق کھائے اسی کہنے ہاں اے بندہ بڑا ظالم ہے کوئی ہمسایاں دا حق کھائے اسی کہنے ہاں اے بندہ بڑا ظالم ہے او لوگو کوئی یار دا حق کھائے اسی کہنے ہاں او اے بندہ بڑا ظالم ہے او جڑا پروردگار دا حق کھائے او دسو تے صحیح نہ او کیڑا بندہ وے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا اپنے بندیاں تے حق اے وے کہ اللہ پاک دی عبادت کیتی جائے اللہ دی عبادت کیتی جائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے دوبارہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تو جاننا میں بندیاں دا اللہ تے کی حق اللہ دا حق اللہ دی عبادت کیتی جائے تے بندیاں دا اللہ تے کی حق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ و رسول اللہ تیو دا رسول جاندا وے اے تے اللہ پاک دی محبت اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں روکن والا نہیں ٹوکن والا نہیں اللہ پاک نے بندیاں دے حق اپنے ذمے لینے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دے بندیاں دا حق اے وے جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اور اللہ دے نال شرک نہیں کردا اللہ دا حق اے وے جڑے بندیاں دے اللہ دے حق نے اے حق ہے جڑا اللہ دی عبادت کرن والا وے اللہ دے نال شرک نہیں کردا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دین گے اور اس بندے نو اللہ پاک جہنم دے اندر نہیں جان دین گے جیڑا بندہ ایک اللہ نو پکارن والا اللہ دی عبادت کرنے والا اور لوگو آیت الکرسی کہہ رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ
دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دعا، لا الہ الا اللہ، سب کائنات کا خالق خدا، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، اور دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، ساری دنیا اس نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے اس نے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ۔ اور جڑا آیت الکرسی دا پہلا جملہ وے جو لا الہ الا اللہ دا ترجمہ وے، وہ آیت الکرسی دا جڑا پہلا جملہ وے او دا بھی وہی ترجمہ وے جو کلمے دا ترجمہ وے۔ آئیے لوگو، لا الہ الا اللہ دا جو ترجمہ وے وہ آیت الکرسی دے پہلے جملے دا بھی ترجمہ وے۔ نبی پاک علیہ السلام تیسرے مقام تے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے آیت الکرسی دا جڑا پہلا جملہ وے تیسرے مقام تے اللہ پاک نے استعمال فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تاڑے اندروں ہی ایک معزز عزت والا عظمت والا مقام والا شان والا مرتبے والا رفعت والا رسول بھیجی آوے، اور تاڑا مشقت چے پڑھنا او دے دل تے گرا گزر داوے، اور او بہت زیادہ مومن واسطے مہربان اور نرم دل۔ اللہ پاک اپنے محبوب نو فرماندے نے سونیا تو اینا دے نال محبت کرنا ہے، اینا دے نال پیار کرنا ہے، اور صلہ رحمی کرنا ہے، نرم دلی کرنا ہے، ایسے باوجود بھی ایک کلمہ نہ پڑھن، تیری بات نہ منن، تیری اطاعت نہ کرن، اور تیرے پیچھے نہ لگن۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا تانوں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں، تسی کہنا میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ پاک اپنے محبوب نو تسلی دے رہنے سونیا پریشان نہیں ہونا۔ آقا علیہ السلام نو اللہ پاک تسلی دے رہنے سونیا تو اے کہنا میں منو میرا اللہ کافی ہے، منو میرا اللہ کافی ہے۔ او اللہ جدے تو علاوہ جنا آیت الکرسی دا پہلا جملہ وے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، او اللہ منو کافی ہے، جدے تو علاوہ کوئی عبادت دلائق نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور مومنانو چاہیے
چاہیے وے، اس اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنا چاہیے وے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، جیڑا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام، صبح تے شام 7 مرتبہ پڑھدا وے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جڑا 7 مرتبہ پڑھدا وے اللہ پاک او دے دکھاں واسطے غماں واسطے کافی ہو جاندے نے۔ اور معمول بنا لو صبح و شام اے جڑا وظیفہ وے، اور قرآن دی جڑی آیت دا ٹکرا وے پڑھیا کرو، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور جیڑا بندہ اے جملہ پڑھدا وے او صبح تے شام 7 مرتبہ پڑھدا وے اللہ غم ختم کر دیندا وے، بندے نو کافی ہو جاندا ہے۔ اور ایک اور مقام تے جس آیت دے اندر اللہ پاک نے آیت الکرسی دا پہلا جملہ استعمال فرمایا وے، آئیے لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دل چاہندا سی لوگ جہنم دے گولو بچ جان، جنت دے حقدار بن جان، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو دعوت دیتی ہے، دین دی دعوت دیتی ہے، توحید دی دعوت دیتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے راواں دے اندر کنڈے بچھائے گئے نے، آقا نو پریشان کیتا گیا ہے، اور آقا دا جسم لہو لہان کیتا گیا ہے، نعوذ باللہ آقا نو مجنو دیوانہ اور ساحر کیا گیا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دی حالت دے اندر نے گندی اوجری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر تے رکھی گئی ہے، طرح طرح دے نبی پاک نو دکھ دیتے گئے نے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی دعوت دیتی ہے، توحید دی دعوت دیتی ہے، اور اپنی دعوتوں باز نہیں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن جاری اور ساری رکھیا وے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے قلب اطہر تے قرآن نازل فرما دیتا وے، اور اپنے محبوب نو تسلیاں دتیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے طٰہٰ علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا اے جڑا قرآن نازل کیتا وے تیری مشقت واسطے نازل نہیں کیتا، بلکہ اس شخص واسطے نازل کیتا وے جڑا اللہ دے کولو ڈرے۔ اور یہ جڑا قرآن ہے اس رب دی طرفوں نازل ہویا وے، اس ذات نے نازل کیتا وے، اور اس ذات دی طرفوں نازل ہویا وے۔ آئیے لوگو اس ذات دی طرفوں اے قرآن نازل ہویا وے جڑا زمین آسمان نو کھڑیا کیتا وے، آسماناں نو کھڑیا کیتا وے، زمین نو بچھایا وے، اور جڑا رب ہے او زمین آسمان اور جو کچھ
اس دے درمیان جڑی گلی مٹی ہے جڑی اے دے تھلے چیز ہے انہاں دا بھی اس رب نو علم ہے۔ اللہ فرماندے نے سونیا تسی بلند آواز دے نال پکارو تے تہاڈی مرضی ہے ورنہ میں دلاں دے بھید بھی جاننا ہاں۔ اللہ فرماندے نے ورنہ میں دلاں دے بھید بھی جاننا ہاں۔ اللہ لا الہ اس آیت دے اندر بھی آیت الکرسی دا پہلا جملہ اللہ پاک نے استعمال فرمایا وے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اوے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی اس دے سارے نام ہی اچھے نے۔ آئیے لوگو اللہ دا جیڑا ذاتی نام ہے اللہ وے بقایا نام صفات موسیٰ علیہ السلام اور اس آیت جڑی سورۃ طٰہٰ وے 98 نمبر آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تقریر دا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا وے۔ آئیے لوگو اللہ پاک دے حکم دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جا رہے نے 70 ساتھی نال لینے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پرا ہارون نو پیچھے چھڑے آوے آپ کوہ طور تے جا رہے نے اور کوہ طور تے گئے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جا رہے نے تے جلدی جلدی دے نال اپنے جڑے ساتھی نے اونا تو پہلے کوہ طور تے چلے جاندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تو کیوں جلدی جلدی دے نال آ گیا وے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے اپنے ساتھیاں تو پہلے جلدی جلدی دے نال آ گیا وا۔ اور لوگو ذرا سنیے اور جیڑا ساڈا پیر و مرشد ایتے حضرت موسیٰ کہہ رہے نے اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے جلدی دے نال آ گیا وا۔ بھائی بشارت صاحب اللہ پاکی فرما رہے نے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک اپنے محبوب نو کہہ رہے نے سونیا میں ان قریب تینوں اینا عطا فرماواں گا تو راضی ہو جائے گا۔ وہ نبی راضی کر رہے نے اللہ پاک نو راضی کر رہے نے، ولی اللہ پاک نو راضی کر رہے نے، اور نمازی اللہ نو راضی کر رہے نے، تہجد گزار اللہ پاک نو راضی کر رہے نے، مؤذن اللہ پاک نو راضی کر رہے نے۔ اللہ پاک اپنے محبوب نو راضی کر رہا ہے۔ اوے اے جے ساڈا پیر و مرشد، اے جے ساڈا رہنما، اے جے ساڈا پیر، کتے اللہ پاک فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اندر ورفعنا وعدہ اور 4 چفیرے پیا سونے دیا دمانی، خلق میٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، موقع جے لے آوے اللہ، موقع جے لے آوے اللہ، میں قدم جا چمانی، ہو جائے شفیق اتے فضل غفار دا نام محمد والا، تے اندر ورفعنا وعدہ، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے،
نبیاں تو اچھی شان اے پائی سلطان نے گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا تے جے نہیں یقین چلو مکے شریف نی کیڑا مکہ وے دن کولو ود لوگو رات مکے دی او دن کولو ود لوگو رات مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو ود لوگو رات مکے دی تسی کہنا وے مکے دی جملہ میں آپ ہی کمپلیٹ کران گا اور دن کولو ود لوگو رات ہے دن کولو ود لوگو رات ہے اللہ جڑا مکے دا نام لوے انہوں جلدی جلدی مکے بولا دن کولو ود لوگو رات ہے اور دن کولو ود لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو ود لوگو رات ہے مکے دی اور جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اور جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اسے ویلے او دا لوکو ٹھار جاندا سینہ اے اور جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے اسے ویلے او دا لوکو ٹھار جاندا سینہ وے سانو بھی دکھا دے سانو بھی دکھا دے برسات دھوم کے دی دن کولو ود لوگو رات ہے مکے دی دن کولو ود لوگو رات مکے دی کڈا سونا لگدا حرم دا چبارا اے او کڈا سونا لگدا حرم دا چبارا اے حرم دے وچ لوگو رب دا دوارا اے منگ لو دعاواں مانگ لو دعاواں جنوں چاہتے مکے دی دن کولو ود لوگو رات مکے دی او حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی دن کولو ود لوگو رات مکے دی جے نہیں یقین چلو جتو بات ہو رہی سی جے نہیں یقین چلو مکے شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی دورو دورو ویکھن آول جوان ضعیف نی گورے تے کالے اوتے گورے تے کالے ہوتے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک فرماندے نے اے موسیٰ تو کیوں جلدی کی دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عرض کر دینے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ سونیا میں تینوں راضی کرن واسطے میں جلدی دے نال تیرے کول کوئی دور تے آگے آئیے لوگوں پچھو جڑا سامریے اونا نے اس نے لوگاں گمراہ کرام دی کوشش کی دیئے اے جڑا سامریے اے کہندا وے تسی اپنا سونا اتارو اور آگ دے اندر جب تک نہیں پھینکو گے تسی موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے انہاں لوگاں نے سونا اتاریا وے تے آگ دے اندر پھینک دیندے نے آگ دے اندر انہاں نے سونا پھینک دیتا وے اور
وہ بچڑا بن گیا وے، وہ اس حساب دا بن گیا وے، اس دے اندروں آواز نکلدی ہے، اے جڑا سامری ہے اے کہندا وے اے ہوئی تہاڈا الہ وے۔ جڑا موسیٰ وے او تے بھٹک گیا وے، او کوہ طور تے خاک شام دا پیا وے، ادھروں کسے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دسیا سامری نے تاڑی جڑے لوگ نے انہاں نو گمراہ کرن دی کوشش کیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نے تے بڑی جلالی طبیعت والے سن، انہاں نے تقریر کیتی ہے، ان فرق فرماندے نے تُسی اللہ پاک تو علاوہ اے جڑا دنیا تے خود بنایا وے اس نو اپنا الہ منیا وے، تاڑا الہ اے جڑا بنیا وے سونے دا بنیا وے، تاڑا اے الہ نہیں، تاڑا الہ پتہ کون ہے؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو واسع کل شیء علما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والیاں نو فرماندے نے تاڑا الہ اللہ وے، او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، او دا جیڑا علم ہے اسے علم نے ہر چیز نو گھیر کے رکھیا وے، جنوں تسی اپنا الہ منیا وے، اپنا الہ بنایا وے۔ دیکھو میں اس دا علاج کی کرنا وا، اس نو دوبارہ اگ دے اندر پھینکا گا، جیڑی اس دی خاک ہوئے گی اس نو پانی دے اندر بہا دواں گا، اور جیڑا الہ کون الہ وے؟ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور آیت الکرسی سانو یہ پیغام دے رہی ہے، سانو یہ دعوت دے رہی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ شفاعت دینے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولادہ دینے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بارشاں برسانے والا کوئی نہیں۔ آئیے لوگو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دی مرضی ہے، جنوں چاہے مرتبے عطا کر دوے اور جنوں چاہے بلندیاں عطا کر دوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں نو نبوت بھی عطا فرمائی ہے، بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، اور پرندیاں دیا بولیاں بھی سکھائیاں نے۔ ایک پرندیاں دا دستاوے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی ہے، جڑا پرندیاں دا دستاوے اس دے اندروں جڑا ہدہد پرندہ وے اے غیب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو بہت زیادہ غصہ آیا وے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا ہدہد ایک تے غیب ہو گیا وے، جدو اے آیا انہیں صحیح عذر پیش نہ کیتا، ہو سکے میں اس نو ذبح کر دواں، انہوں سزا دواں، انہوں میں ذبح کر دواں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حالے اعلان کیتا وے، تھوڑی دیر بعد اے ہدہد پرندہ آ جاندا وے، آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے حاضر ہو جاندا وے۔ حضرت سلیمان پوچھ دینے تو کتے غیب سے؟ اے جڑا ہدہد پرندہ وے کہندا ہے حضرت صاحب میں ایک ایسا واقعہ وے گیا وے، ایسا منظر دے گیا وے، میں منظر دے کے حیران ہو گیا وا۔ اے جڑا ہدہد پرندہ وے کہندا وے حضرت صاحب میں پرواز کردہ سبا دی بستی دے اندر پہنچ گیا، اس بستی دے اندر میں دیکھنا وا جیڑی عورت او حکمران ہے، عورت حکمران ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، اوہ ہدہد پرندہ
عورت دی حکمرانی دے کے حیران ہو رہا وے، پریشان ہو رہا وے۔ اج ملک پاکستان دے اندر جڑے اپنے آپ نو بڑے تنہا سمجھدے نے، عورت نوں ووٹ پائے نے، عورت نو اپنا حکمران منیا وے، او لوگو عورت حکمران ہو سکتی؟ او بولتے نہیں عورت دی حکمرانی جائز؟ عورت دی حکمرانی جائز؟ اسلام دے اندر عورت دی حکمرانی جائز نہیں۔ اے حدود پرندہ پریشان ہے، حدود پرندہ عورت دی حکمرانی تو پریشان سی، اج اسی بھی پریشان ہیں۔ اج پریشان کہتے اور ساڈے تے بھی عورت مسلط ہوئی ہے، عورت اور جدو بندے مار جان پھر عورت ہی حکمرانی کر دی، جدو بندے مار جان پھر یا غیرت مار جائیں یا بندے مار جان۔ ہاں یہ لوگو اے جڑا حدود پرندہ وے اے کہندا میں پریشان ہو گیا، اور جڑا اس دا تخت ہے بڑا شاندار تخت ہے اور بڑے اس کول وسائل نے، لوگ سجدے بھی کردے نے، لوگ سجدے کردے نے، سورج نو سجدے کردے نے، وہ تے لوگ سورج نو سجدے کردے نے۔ تے میں بڑا حیران ہویا، شیطان نے انہاں نو سیدھے رستے تو بھٹکایا وے۔ اے کون کہہ رہا وے؟ حدود پرندہ کہہ رہا وے۔ آئیے لوگو حدود پرندے نے پھر اللہ دا تعارف کروایا، جڑا آیت الکرسی دا پہلا جملہ وے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کے حدود پرندہ کی کہہ رہا وے، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اے جڑا حدود پرندہ کہندا وے اس اللہ دی عبادت کیوں نہیں کرتے جیڑا رب زمین دے اندروں پوچیدہ چیزاں نکال دے، جو تسی چھپان دے جے، جو ظاہر کر دے جے، اور رب سب نو جان دے، اور رب سب نو جان دے۔ اگے اللہ دا تعارف حدود پرندہ کر رہا وے، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ اے حدود پرندہ کہہ رہا وے اللہ ہووے جدے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، او عرش عظیم دا مالک ہے، عرش عظیم دا۔ او میں سمجھنا ساڈے نال حدود پرندہ وے جنوں اللہ دی پہچان ہے، جس نوں پتہ وے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت جائز، عبادت جائز نہیں۔ اے میری دعوت نہیں، اے آیت الکرسی دا جڑا پہلا جملہ جڑا میرے جمعے دا موضوع عنوان ہے، آیت الکرسی دا پہلا جملہ دعوت دے رہا وے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہووے جس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ لوگو لا الہ الا اللہ دا جو ترجمہ وے او اللہ لا الہ الا ہو دا بھی اوہی ترجمہ وے۔ کی مطلب ہے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، ہاتھ بندنے نے اللہ دے اگے بندنے نے، سارو جھکانا میں اللہ دے اگے سارو جھکانا میں، مشکلات دے اندر پکارنا میں تے اللہ نو پکارنا وے۔ آئیے لوگ مختار کل اللہ وے، قبر نو سجدہ نہیں کرنا، حجر نو سجدہ نہیں کرنا، اور کسے مرد نو سجدہ نہیں کرنا۔ لوگو اے آیت الکرسی دا پہلا جملہ دعوت دے رہا وے، عبادت کرنی ہے خدا دی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ اے آیت الکرسی دا اے جملہ دعوت دے رہا وے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نو کہندے نے اللہ مینوں ایسا جملہ دس
ایسی چیز سکھا جس دے ذریعے میں تینوں پکاراں تینوں میں یاد کراں۔ اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ اے جملہ اتنا عظمت والا، اتنا شان والا، اتنا مقام والا، زمین آسمان جو کچھ اے دے درمیان ہے ایک پلڑے دے اندر اے سب کچھ رکھ دیتا جائے، اور ایک پلڑے دے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے، زمین آسمان جو کچھ اے دے درمیان لا الہ الا اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے بات میں جذبات کے اندر آگے نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرماندے نے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، تے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے اللہ اے تے سارے لوگ پڑھ دے آئے نے، سارے لوگ پڑھ رہے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے او موسیٰ تو اس کلمے نو، اس جملے نو ہلکیا سمجھی آوے۔ موسیٰ ایک پلڑے دے اندر اے لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے، اور دوسرے پلڑے دے اندر ساری کائنات رکھ دیتی جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر بھی لا الہ الا اللہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا لا الہ الا اللہ آخر لیا بات اپنی بات نو میں ختم کرن لگایا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا 99 رجسٹر ہون گے اس دے گناہاں والے، اور جتوں تکر او دی نظر جائے گی اوڈا وڈا او دا ایک رجسٹر ہوئے گا، گناہ ہی گناہ ہون گے، گناہ ہی گناہ ہون گے۔ اللہ پاک اس بندے نو کہن گے داستے صحیح نا جننے بھی گناہ نے یہ سارے تو ہی کیتے نے، کہے گا اللہ ہاں یہ سارے میرے گناہ نے۔ اللہ پاک فرمان گے او داستے صحیح نا میرے فرشتیاں نے کتے اپنے کولوں تو نہیں لکھے۔ بندہ کہے گا نہیں نہیں اللہ یہ میں ہی گناہ کیتے نے، یہ غلطیاں بھی میریاں نے، گناہ بھی میرے نے۔ اللہ پاک فرمان گے کوئی عذر پیش کر، یہ بندہ کہے گا اللہ میرے کول کوئی عذر نہیں، یہ سارے میں ہی گناہ کیتے نے۔ اللہ پاک فرمان گے جے کوئی تیری نیکی ہے وے تے کوئی نیکی دس، کہے گا اللہ جتے اینے گناہ نے جے ایک دن کی لب بھی گئی تھی او کڑی منو بجا لوے گی، جتے اینے گناہ نے ایک دن کی کم کرنا وے۔ اللہ پاک اس بندے نو کہن گے آج دے دن کسے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا، کسے نال زیادتی نہیں کیتی جائے گی۔ اے بندے دے 99 رجسٹر نے گناہاں والے تے رجسٹر پھولے جان گے۔ اللہ پاک فرشتیاں نو کہن گے ایسے رجسٹر پھولو، رجسٹر پھولے جان گے، اور ایک پرچی تے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ، اے لکھیا ہوئے گا او پرچی اس بندے دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتی جائے گی، ہاتھ دے اندر پرچی پکڑا دیتی جائے گی۔ تے اللہ پاک اس بندے نو کہن گے اے جیڑی پرچی ہے ایک پلڑے دے اندر رکھ دے تے دوسرے پلڑے دے اندر گناہاں والے 99 رجسٹر رکھ دیتے جان گے۔ اے جیڑی پرچی والا پلڑا وے اے بھاری ہو جائے گا، گناہاں والا پلڑا ہولی ہو جائے گا۔ تے نکی جی پرچی لکھیا کی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں۔ اے بندہ او ہوئے گا جن نے ساری زندگی گناہ کیتے ہون گے، تے پھر اللہ نے اسلام دی جڑی سمجھ
عطا فرما دیتی ہوئے گی۔ اسلام نو قبول کرن تو بعد جلدی فوت ہو گیا ہوئے گا، اللہ پاک نے اے دے سارے گناہ معاف کر دے گا، جنت عطا کر دے گا۔ کیوں؟ اس بندے نے اللہ پاک دے نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ جو آیت الکرسی دا پیغام ہے اس نے اس پیغام تے عمل کیتا ہوئے گا۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اے آیت الکرسی بندے پڑھتے ہیں لیکن ترجمے دا پتہ نہیں، جناب مولوی وضاحت نال دستے ہیں، جے وضاحت کر کے دسیا پھر اپنی روٹی بند ہو جائے گی۔ جے لوگوں نے واضح وضاحت کیتی اپنا دال دلیا بند ہو جائے گا۔ اور لوگوں مر جانا وے، اس دنیا نو چھڑ کے چلے جانا وے۔ لوگاں نو دعوت دیا کرو، خالص قرآن و حدیث دی دعوت دیا کرو۔ پہلا جملہ اللہ دی رحمت دے نال انشاءاللہ ایک ایک جملے تے جمعے پڑھائے جان گے۔ آج پہلے جملے تے بات ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہووے او دے تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق، اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ اکیلا معبود ہے۔ اور جیڑا بندہ کلمہ پڑھتا وے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مکیوں مدینے آئے نے، مکیوں مدینے آئے نے۔ اللہ سنو سارے نو مکے مدینے دی زیارہ نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ جی آئے نے تے ساڈی بھی تڑپ ہے، ساڈی بھی خواہش گلی ہوندی مدینے دی، ترن تا مزہ آندا، گلی ہوندی مدینے دی، ترن تا مزہ آندا، تے باغ ہوندے کھجوراں دے، پیرن دا مزہ آندا، گلی ہوندی مدینے دی، ترن دا مزہ آندا، ایسی نہ جالی نال ہوندا، سبز گنبد دی چھاؤں دی، ایسی نہ جالی نال ہوندا، سبز گنبد دی چھاؤں دی، اساں مدتاں دے ترسیاں نو، ترن دا مزہ آندا، گلی ہوندی مدینے دی، ترن دا مزہ آندا، وچ رمضان دے مولا مدینے میں بھی ٹر جاواں، تے وچ رمضان دے مولا مدینے میں بھی ٹر جاواں، اوتے سحری تے افطاری کرن دا مزہ آندا، گلی ہوندی مدینے دی، ترن دا مزہ آندا، مرن تو میں نہیں ڈردا، تے موت ایک دل تے آنی ہے، مرن تو میں نہیں ڈردا،
دا تے موت ایک دل تے آنی ہے خبر ہوندی بکی اندر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مرن تو میں نہیں ڈردا تے موت ایک دن تے آنی ہے قبر ہوندی بکی اندر مرن داتا مزہ آندا عرض کر رہا صاحب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ و مدینے تشریف لے کے آئے نے آقا علیہ السلام دے گرد کردے نے سونیا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا چاہنا ہے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا وے تے عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پھر پیچھے ہٹا لیا وے آقا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے نے آقا فرماندے نے عمر بن اے عمر اپنی مرضی دے نال تو مکیوں آیا میں اپنی مرضی دے نال تو بیعت کرن لگا سے اسی تینوں بلایا نہیں پکڑ کے نہیں لے آندا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا میں بیعت کرن واسطے ہی آیا ہوا بیعت ہون واسطے ہی آیا ہوا لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہنا یا اللہ دے رسول جی اگر میں کلمہ پڑھاں گا تہاڈی بیعت کراں گا پہلے تسی مینوں گارنٹی دو جڑے میرے پہلے گناہ نے او معاف ہو جان گے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اسلام قبول کردا وے پڑھدا وے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھدا وے اللہ پاک او دے جڑے پہلے گناہ نے او معاف کر دیندے نے اللہ لا الہ الا ہو آج دا جملہ اے سی کہ او اللہ او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق سارے نے بولے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق اے آیت الکرسی دا پیغام ہے اے آیت الکرسی دا ترجمہ میں کا ہر جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیو جی اس دا ترجمہ کی ہے اللہ دی رحمت دے نال تانوں حق سچ دسیا جاندا وے انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کیتی اللہ نے توفیق دیتی انشاءاللہ آیت الکرسی دے ایک ایک جملے تے جمعے پڑھائے جان گے اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کر کے مینوں تے تانوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین